سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعا امام زمان. بسم اللہ. یہ آج چوتھی مجلس ہے اور ہم سب جانتے ہیں کل جو مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے زیارت عاشورہ کے حوالے سے کہ وہ زیارت کیا ہے، یعنی زیارت قصد و ارادہ. زیارت جب میں نے کہا مجھے ابا عبداللہ کی زیارت کرنی ہے، میں نے زری کا ارادہ نہیں کیا، میں نے وجود مقدس سے ابا عبداللہ کا ارادہ کیا. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ خود امام ہی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زیارت کرو اور تمہارے لیے پاسبل نہ ہو تو ہمارے چاہنے والوں کی زیارت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو ہماری زیارت کا ثواب ہے. اور اسی طرح امام نے یہ بھی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے ہم سے نیکی کرے اسے چاہیے کہ ہمارے چاہنے والے سے نیکی کرے، اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے ہم سے نیکی کی ہوگی. لہذا خود امام کا احترام اور امام کے ماننے والے کا احترام یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ زیارت عاشورہ حجت خدا کی زبان سے زیارت عاشورہ کی اتنی تاکید ہے جتنی کسی اور زیارت کی نہیں ہے. چاہے زیارت اربعین ہو، چاہے روز عرفہ کی زیارت ہو، کسی زیارت کی مخصوصی کی تاکید نہیں الا یہ کہ زیارت عاشورہ کہ خود پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. امام نے القمہ کی روایت کے مطابق زمان اور مکان کی قید کو ہٹا دیا، اپنے مقام سے ہی کھڑے ہو کر کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تمہیں ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے قبر ابا عبداللہ پر کھڑے ہو کر تم نے اس زیارت کو انجام دیا. اور اگر زمان کی قید نہیں، مکان کی قید نہیں، روز و شب انسان زیارت عاشورہ پڑھ سکتا ہے، یہ پانچویں امام کی حدیث کے مطابق. اور اس کے اجر میں امام فرماتے ہیں 1000 حج کا ثواب ہے، 1000 کم ہے، 70,000 حجوں کا ثواب ہے. اور یہی سوال علامہ ہندی نے کیا تھا. علامہ ہندی اپنے زمانے کے بہت ہی معروف مرثے تقریر گزرے ہیں. ہم سب جانتے ہیں، واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کے ذہن میں سوال آیا کہ کیوں پروردگار عالم نے ابا عبداللہ کی زیارت کی اتنی اہمیت اور اتنا ثواب رکھا ہے، سوال ذہن میں 2 سوال تھے. ایک یہ کہ حسین ابن علی کی زیارت کا اتنا ثواب کیوں، دوسرا یہ کہ کیا غیبت امام میں کوئی امام سے ملاقات کر سکتا ہے. یہ سوال ذہن میں ہے. انتخاب کیا زیارت ابا عبداللہ کا. کربلائے معلیٰ چلے راستے میں تھے تو یہ دونوں سوال جب ذہن میں ہیں تو علماء فرماتے ہیں وہ موقع قریب آیا کہ راستے میں ملاقات ہوئی کسی سید بزرگوار کی. دونوں ہم سفر میں ایک ساتھ ظاہر ہے جب کوئی راستے پر جائے ایک ہی تو دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر آپس میں گفتگو شروع ہوئی. اور ہم جانتے ہیں جب گفتگو شروع ہوئی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے انسان علم کے کس مقام پر ہے. علامہ ہندی سمجھ گئے کہ یہ جو شخصیت بزرگوار میرے ساتھ ہے یہ کوئی عام نہیں، علمی مقام سے مجھ سے بھی زیادہ افضل ہے. علامہ ہندی اپنے زمانے کے بہترین اور بزرگ ترین عالم. جب ایک مرتبہ وہ مرحلہ قریب آیا کہ سوال ذہن میں ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا حسین ابن علی کی جو پروردگار عالم نے اتنی زیارت کا ثواب رکھا ہے، ایک نہیں 2 نہیں، روایات کے مطابق 70,000 حجوں کا ثواب، روایات کے مطابق عمروں کا ثواب، اور صرف حج نہیں مقبول حج، اور ہمارے یہ معمولی بات نہیں، اور صرف مقبول نہیں رسول اللہ کے ساتھ ان کی ہمراہی میں کیے ہوئے حج کا ثواب. میں کہوں لبیک اللہم لبیک یہ اور ہے، رسول اللہ کہیں لبیک اللہم لبیک یہ اور ہے. لہذا کوئی حسین کی زیارت کرے تو اسے رسول اللہ کے کیے ہوئے حج کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے. یہ
दोहराया तो बुजुर्ग सैयद आलिम मिसाल से वाज़ेह करते हैं कि ऐ शख्स इतना बताओ कि अगर एक बादशाह हो और वो अपने पूरे लश्कर के साथ किसी जंगल में शिकार को पहुंचे और शिकार के मौके पर उससे सारा लश्कर बिछड़ जाए और वो ऐसे मरहले पर पहुंच जाए जब उसे कोई ना मिल रहा हो, भूख की शिद्दत हो, प्यास की शिद्दत हो, ऐसे में उसे जंगल में एक झोंपड़ी नजर आए और झोंपड़ी में ज़ईफ़ा हो, ज़ईफ़ा के पास बकरी है और वो दूध उसका धोया करती है, तो उसी से उसका जिंदगी और सरमाया, यही कुल सरमाया है। कहा ठीक है। तो आगे बुजुर्ग शख्सियत कहते हैं ये बताओ कि जब ये बादशाह इसके पास पहुंचेगा और बादशाह उस मंजिल पर है कि बादशाह है अपने मुल्क का, लेकिन इसे अभी भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल है, इस मौके पर ये बूढ़ी जो ज़ईफ़ा है इसने अपनी बकरी को इसकी खातिर ज़िबा किया, नहीं सोचा कि इसके पास सिर्फ एक ही सरमाया है। बहुत तवज्जो। तो सवाल किया उस बुजुर्ग ने, सैयद ने, इतना बताओ कि जब ये बादशाह इसमें जान आ गई और ये अपने वतन में पहुंचा और पहुंचने के बाद इसने इस ज़ईफ़ा से कहा कि जब कभी हमारे मुल्क में आना हो तो हमारे पास आना। और जब ये ज़ईफ़ा पहुंची और पहुंचने के बाद अब मेरा सवाल ये है कि ये बादशाह इसे कितना दे कि इसके लिए वो काफ़ी हो जाए? क्या कुछ दौलत दे दे तो काफ़ी है? नहीं, ये नाइंसाफ़ी है। या फिर कुछ और मज़ीद अता कर दे तो काफ़ी है? नहीं, ये भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इस ज़ईफ़ा का कुल सरमाया एक बकरी थी। इसने ये पूरी बकरी कुर्बान कर दी और उस बादशाह की जान बचा दी। बुजुर्ग सैयद आलिम जुमला कहते हैं, याद रखो करबला में हुसैन का जितना सरमाया था सब का सब हुसैन ने कुर्बान कर दिया राह रब्बुल आलमीन। अब जितना रब्बुल आलमीन का है वो सबका सब हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। लिहाजा आज में और आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ आज नामे खुदा भी नहीं है, उस मकाम पर नामे हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब पहुँचा हुआ। ये सैयदुल शुहदा के खून की तासीर है। अल्लामा हिली की समझ में आया? दूसरा सवाल तो उनके जहन में है, क्या इस ज़माने में कोई इमामे ज़माना की ज़ियारत कर सकता है? जैसे ही उन्हें इस सवाल का जवाब मिला, उनके अल्लामा हिली के हाथ से छड़ी गिरी, ज़मीन पर गिरी। उस बुजुर्ग सैयद ने वो छड़ी उठाकर अल्लामा हिली के हाथ में दी और कहा कि याद रखो तुम्हारा दूसरा सवाल, क्या कोई आज पर्दा गैबत में जब इमाम हो कोई उनकी ज़ियारत कर सकता है? तो याद रखो ए हिंदी, इस वक्त तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे ज़माने के इमाम के हाथ में मौजूद है। सुभान सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। एक और बेदार से बात कर कहना ज़ियारत आशूरा, इसके लिए ज़मानो मकान की कैद को हटा दिया गया। ज़ियारत आशूरा की कुछ मज़ामीन हैं जो मैं आज हेडलाइन की सूरत में आपको पेश करती हूँ। ये ज़ियारत आशूरा में सलाम है, ज़ियारत आशूरा में अक़ीदा महदवियत भी है, ज़ियारत आशूरा में बराअत भी है, ज़ियारत आशूरा में हम दुआ भी पढ़ते हैं। लिहाजा ज़ियारत आशूरा में अक़ीदा तवस्सुल भी मुझे और आपको मिलता है। और इस ज़ियारत का जो पहला जुमला है हम सब जानते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ज़ियारत का आगाज़ ही यहाँ से होता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। और खुद देखिए इसमें जो ज़मीर आई है वो गायब की ज़मीर नहीं है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, यानी मैं बराह रास्त मुखातिब हूँ मौला अबा अब्दुल्ला की जात से। उनमें और मुझ में कोई भी कमी नहीं है। बराह रास्त मैं और सैयदुल शुहदा एक दूसरे से मुखातिब होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। और आपने जब इफ्तिताह पढ़ा होगा तो करबलाए मौला इंशाअल्लाह खुदा हम सबको ले जाए। उस इफ्तिताह में किसी भी इमाम का हो, यकीनन हम ये जुमला कहते हैं कि ए
مولا اے ابا عبداللہ، میں جب آپ کو سلام کر رہی ہوں، آپ کے حرم میں داخل ہو رہی ہوں، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مولا آپ میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، آپ میرے مقام کو دیکھ بھی رہے ہیں، لہذا کوئی صدق دل سے اگر سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام کرے تو یقیناً جواب سلام آتا ہے۔ سلام کا جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، خود یہ جو ابا عبداللہ کا ٹائٹل ہے، ابھی سید الشہداء کی شہادت نہیں ہوئی، علماء فرماتے ہیں روایات کے مطابق 8 برس کا سن ہے سید الشہداء کا، اور اس موقع پر رسول اللہ نے سید الشہداء کو یہ ٹائٹل دیا کہ اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو۔ روایت معروف ہے، کئی مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آج ایک مرتبہ پھر رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ رسول اللہ موجود ہیں، ساتھ میں صحابی کعب بن عبی، جیسے ہی 8 برس کا سن ہے سید الشہداء تشریف لائے، لانے کے بعد سید الشہداء کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا بین السماوات والارضین، مرحبا مرحبا اے ابا عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت، مرحبا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ زمین و آسمان کی زینت آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی اور زمین و آسمان کی زینت نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو جتنا آج زمین پر حسین کا ذکر ہے، اس سے کہیں زیادہ آسمانوں میں حسین کی معرفت ہے۔ اس کے بعد وہ جملہ ارشاد فرمایا جو بہت معروف ہے کہ انہ مکتوب عن یمین عرش اللہ، اللہ نے اپنے عرش کی دائیں جانب لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ یعنی زیارت عاشورہ کا جو پہلا جملہ میں اور آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سرکار ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی شہادت بھی نہیں ہوئی، اس موقع پر سرکار کو یہ لقب دیا جا رہا ہے رسول اللہ کی زبانی، اور رسول اللہ نے کہا تو خود سے نہیں کہا، یہ وہی کہتے ہیں جو رب العالمین کہلوانا چاہتا ہے۔ اور ایک مرحلہ اور میں بات کو آگے بڑھاؤں تو دیکھیے یاد رکھیے، ایک ہے عبداللہ، ایک ہے ابا عبداللہ۔ عبداللہ خود ایک مقام ہے، معمولی مقام نہیں ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، ابا عبداللہ اللہ کے بندوں کا بھی باپ جو ہے اسے ابا عبداللہ کہتے ہیں، جبکہ خود عبداللہ ایک مقام ہے، منزلت ہے، پوزیشن ہے، اس کے باوجود بھی حسین ابن علی کو عبداللہ نہیں کہا گیا۔ دیکھیے عبداللہ کیسے مقام ہے، کیسے منزلت ہے، کیسے ایک پوزیشن ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ اسراء کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ، یہاں پروردگار کہہ سکتا تھا پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی محمد کو، بہت توجہ، نہیں کہا محمد کو لے گئی، نہیں کہا رسول کو لے گئی، نہیں کہا نبی کو لے گئی، بعبدہ، پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی خود بندگی ایک مقام ہے۔ معراج ہمیشہ بندگی کی ہوا کرتی ہے۔ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو جس مقام اور منزلت پر فخر ہے، ناز ہے، فرماتے ہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اے پروردگارا میں وہ ہوں، یعنی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ علی جو امیر المؤمنین ہے، غالب علی کل غالب ہے، مظہر العجائب ہے، علی کو اپنے کسی اسٹیٹس پر ناز نہیں ہے، کس پر ناز ہے؟ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، پروردگارا علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے، سبحان اللہ۔ بندگی پر ناز ہے۔ ابھی فرمایا علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی جیسے بندے کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ بندگی خود ایک مقام ہے، بندگی خود ایک منزلت ہے، لیکن اس منزلت کے باوجود سرکار سید الشہداء کو نہیں کہا اے حسین آپ عبداللہ ہیں، بلکہ فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بندوں کا بھی جو باپ ہے
زندہ باد. حسین یا کسی کا بیٹا اس کا کوئی نام ہو، اس نام سے اس کے باپ کو پکارا جائے تو یہ کنیت کہلائی جاتی ہے. جناب سرکار ابا عبداللہ اور خود اس کنیت کے مراحل ہیں، اقسام ہیں. علماء فرماتے ہیں ایک ہے کنیت حقیقی، ایک ہے کنیت تشریفی، ایک ہے کنیت وصفی. کنیت حقیقی یعنی کیا؟ جیسے میں اور آپ مولائے متقیان کو ہم جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے، لہٰذا ہم نے کہا ابو الحسن یعنی امیر المؤمنین کو پکارا تو ان کے بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ، کیونکہ حقیقت میں ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حسن ابن علی. لہٰذا کنیت حقیقی ایک قسم ہے. کنیت تشریفی یعنی کیا؟ یعنی آباء و اجداد کی احترام میں کسی کو کنیت دی جائے، جیسے جناب علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل اور سب مل جل کے صلوات پڑھیں. کسی کو کنیت دی جائے تو اسے کہتے ہیں یہ ہے کنیت تقریبی یا تشریفی. جیسے جناب عارف امام کے بارے میں انہیں بھی ابو الحسن کہا، جبکہ ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ امام جواد ہے. ابا جواد کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا، ابو الحسن کہا. کیوں؟ امیر المومنین ان کے جد کے احترام میں. اور ہمارے ایک ہے کنیت وصفی. بہت توجہ، کنیت وصفی کیا ہے؟ یعنی کسی انسان میں کسی فضیلت کا اپنے عروج پر ہونا. بہت توجہ، جیسے اگر کوئی بہت زیادہ جود و سخا رکھتا ہے تو اسے عرب کا کلچر اس طرح مخاطب کرے گا، یا ابا ابل جود یعنی اے جود و کرم کے باپ. اسے کہتے ہیں کنیت وصفی، یعنی کسی صفت کا کسی انسان میں اپنے عروج پر ہونے کے بعد اس کو وہ کنیت دینا. جناب ابا عبداللہ کو نہیں کہا عبداللہ. بہت توجہ، جناب ابا عبداللہ کو کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آج دنیا میں جتنی بندگی ہو رہی ہے یہ مرہون منت ہے مولا ابا عبداللہ. بے شک بے شک. آج سرکار کی شہادت کے بعد جتنے لوگ دنیا میں بندگی کر رہے ہیں یہ نتیجہ ہے حسین ابن علی کے اس سجدہ آخر کا. لہٰذا سرکار کے لیے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے باپ آپ پر سلام. یہ معمولی بات نہیں، اسی لیے آج کتنے ایسے لوگ ہیں مسلح عبادت پر موجود ہوتے ہیں، نماز کو ختم کرتے ہیں، کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ جو میں نے نماز کا اقامہ کیا یہ صدقہ ہے سید الشہداء کی ذات کا. ان کے سبب سے اور صرف انسان دنیا میں بندگی نہیں کرتے، آج چرند پرند حیوانات جتنے لوگ بندگی کر رہے ہیں یہ صدقہ ہے سرکار ابا عبداللہ کی قربانی. بے شک سبحان اللہ. آپ کو فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندوں کے باپ آپ پر سلام ہے. اب کیونکہ سرکار ہے ابا عبداللہ، لہٰذا ہمیں یقینی طور سے عبداللہ ہونا ہے. ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان عبادت کے مراحل آخر پر پہنچ جائے جس انداز سے اہل بیت، نہیں، کم سے کم انسان اتنا کرے کہ یقینی طور سے اپنی زندگی میں بہترین اللہ کا بندہ بن سکے، عباد الرحمن بن سکے. اور خود قرآن مجید کا یہ ٹائٹل ہے سورہ فرقان کی آیت جس کا خداوند عالم نے ایک ٹائٹل رکھا عباد الرحمن کی صفات. یعنی اللہ کے جتنے بندے ہیں، خدائے رحمان کے جتنے بندے ہیں، ان کی کچھ صفات ہیں. اور وہ کون سی صفات ہیں انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، تاکہ جب ہم کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر میری اور آپ کی زندگی پر بھی رہے انشاءاللہ. پہلی صفت عباد الرحمن کی، قرآن پکار کر کہتا ہے عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون فی الارض حونا، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں. ان کی چال ڈھال متوازی ہے جس میں عاجزی ہے. اور تمہارے عباد الرحمن یعنی بندگی کی پہلی صفت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا تم لمبے لمبے
سبحان اللہ. لہٰذا میری زندگی میں اگر غرور آ رہا ہے، کبر آ رہا ہے، میں ہمبل نہیں ہوں، تو میں نہیں کہہ سکتی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بے یہ شک. جملہ معنی نہیں رکھتا. بہت توجہ فرمائیے. اور خود جس کی ذات سے میں اور آپ متصف ہیں، اس کا ہمبلنس آپ دیکھیں، اس ذات کا عز، اس کی انکساری کربلا میں کتنے عروج پر تھی. آپ سب جانتے ہیں جناب جون غلام حبشی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب بار بار اس نے زیارت مانگ رہے تھے اور حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، اس لیے کہ حسین بار بار جملہ کہتے تم نے ہمارے خاندان کی بڑی خدمت کی ہے جون، ہم تمہیں میدان جنگ میں نہیں بھیج سکتے. اور جون بار بار یہ کہتے تھے مولا اے ابا عبداللہ، میرا خون شاید اس قابل نہیں ہے کہ آپ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں. میں حبشی غلام ہوں، میرے خون میں وہ اثر نہیں ہے. تو جانتے ہیں سرکار کا جملہ جب اتنا سنا نا تو سید الشہداء نے اجازت دی، نہیں جاؤ جون، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم پر اپنی جان کو نثار کر دو تو ہم نے تمہیں اجازت دی. اور جب جناب جون گئے ہیں، جہاد کیا، رزق پڑھا اور اس انداز سے قربانیوں کو پیش کیا، تو روایت کے عجب جملے. جب آخری سلام کیا، سرکار جناب جون کے لاشے پر آئے تو ایک دعا دی. آپ جانتے ہیں وہ کیا دعا ہے؟ سرکار کہتے ہیں پروردگار تو جون کی بدن کی بو کو خوشبو سے تبدیل کر دے اور اس کے سیاہ رنگ کو سفیدی میں تبدیل کر دے. بہت توجہ. وہ جو جملہ میں پیش کرنا چاہتی تھی، حسین ابن علی کی عاجزی اور انکساری، غور فرمائیے گا. روایت کے الفاظ ہیں، آپ جانتے ہیں نا جناب سید الشہداء کربلا کے میدان میں جب علی اکبر کی لاشیں پر گئے ہیں تو روایت کہتی ہے وضع خطہ علی خدہ، حسین نے اپنا آنسو بھرا رخسار علی اکبر کے خون بھرے رخسار پر رکھا. شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا، جو کام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ کیا، بہت توجہ، حسین کی عزت و انکساری، تکبر نہیں ہے کہ میں ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بہت توجہ، جو کام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ کیا، وضع خدہ علی خدہ، اپنا آنسو بھرا رخسار علی اکبر کے خون بھرے رخسار پر رکھا، وہی کام جون غلام حبشی کے ساتھ کیا. اپنا آنسو بھرا رخسار وضع خدہ علی خدہ، جون کے رخسار پر رکھا. حسین نے تفریق نہیں کی کون بیٹا ہے، کون غلام حبشی ہے، حبش چھوڑ کے آیا. حسین ابن علی کی عاجزی. بتائیے، یہی تو وہ جون تھے جن کے بارے میں بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمام لاشیں دفنا دیے تو ایک وجود اتنا نورانی اور منور دکھائی دے رہا تھا، اس وجود سے بھیگی بھیگی خوشبو آ رہی تھی. دیکھا تو وہ کسی اور کا لاشا نہیں، جناب جون غلام حبشی کا لاشا. سید الشہداء کی بارگاہ میں اگر میں اور آپ کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کی تھوڑی بہت جھلک ہماری زندگی میں انشاءاللہ بتائیے. سلام عرض کرنا ہے آج ام المصائب کے بچوں کا، ان کی بارگاہ خطبہ پیش کریں گے. جناب محمد کی شہادت 4 محرم آ گئی.